الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال الله تعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظم جلسہ سسٹر ریشما رفت، محترمہ میرے والدہ صاحبہ، آج کے مہمان خصوصی، عزیز طالبات، والنٹیئرز، ذمہ داران جلسہ اور عزیز سامعات کرام، میں آپ تمام کا اس ویمنس کانفرنس میں تہ دل سے اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں، برکتیں نازل ہو۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت اور خواتین کی غفلت۔ تمام قسم کے تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہستی اقدس پر جس کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ معزز ماں اور بہنوں، اس عنوان پر تقریر پیش کرنے میں مجھے بہت زیادہ تردد ہو رہا ہے، صرف اس خوف سے کہ جس حساس موضوع کی میں اپنے محترم ماؤں اور بہنوں کو تلقین کرنا چاہتی ہوں، یعنی نماز کی اہمیت، تو یہ موضوع عمل کے اعتبار سے میرے اور آپ کے لیے انتہائی اہم ہے، اور میں دیکھی ہوں کہ بہت سارے خواتین اس عظیم عمل سے لاپرواہی برت رہی ہے، تو یہ موضوع میں اپنی بہنوں کے لیے بہت ضروری سمجھتی ہوں۔ آپ خواتین سوچ رہے ہوں گے ایسا اولڈ ٹاپک کیوں رکھا گیا ہے، کیوں نہ ایک ہٹ کا ٹاپک رکھا گیا ہوتا۔ نماز پر بہت سارے عالموں کے بھی تقاریر ہو چکے ہیں۔ معزز ماں اور بہنوں، آپ کے اس سوال کا میں یہ جواب دوں گی کہ اس موضوع پر جتنا رغبت دلایا جائے، جتنا توجہ دلایا جائے کم ہے، کیونکہ میری بہنوں یہ رب العالمین کی سنت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 80 سے زائد مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم الگ الگ انداز میں کیا ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مرتبہ بھی قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا ہوتا تب بھی یہ ہمارے لیے فرض حکم تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت ہے، جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اس کا تاکیدی حکم بھی اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یقیناً میری ماں بہنوں، اس موضوع پر بہت ساری باتیں آپ کو یاد بھی ہوگی، لیکن میں کوشش کروں گی کچھ ایک نئی باتیں آپ کے سامنے ایسی آئے جو آپ نے آج تک نہ سنی ہو۔ محترم ماؤں اور بہنوں، اس عنوان کو آگے بڑھانے سے قبل میں آپ کو لفظ نماز کا مفہوم سمجھا دیتی ہوں۔ آخر نماز کہتے کس کو ہے؟ معزز ماں بہنوں، نماز فارسی زبان کا لفظ ہے۔ شریعت میں، اصطلاح میں نماز کے لیے صلاح لفظ استعمال ہوا ہے۔ معزز ماں بہنوں، صلاح کے لغوی معنی ہوتے ہیں تسبیح، دعا، اس کی جمع پلورل صلوات آتی ہے۔ معتبر علماء کرام اس بات کے قائل ہے کہ نماز نہیں کہنا چاہیے، صلاح استعمال کرنا چاہیے۔ معزز ماں بہنوں، اگر ہم صلاح کے بجائے نفظ استعمال کریں
اگر صلح کے بجائے لفظ نماز استعمال کرے تو ہمارے لیے گناہ نہیں ہے. اس تقریر کی مناسبت سے میں نماز ہی لفظ استعمال کروں گی. ہمارے لیے گناہ نہیں ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی میں ہم کو نماز کے بجائے صلح زیادہ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شریعت کا لفظ ہے. اگر ہم اس کی اصطلاحی تعریف دیکھیں جو علماء کرام نے کی ہے، اس کی اس طرح آتی ہے: نماز ایک ایسی معروف عبادت کا نام ہے جو خاص وقت میں خاص طریقے سے ادا کی جاتی ہے، جس میں رکوع سجود ہوتے ہیں. ابتدا تکبیر کے ساتھ اور انتہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ہوتی ہے. صلح کے لغوی معنی ہوتے ہیں دعا، جس بات کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103 میں اس طرح کرتے ہیں: خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں: خذ من اموالہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں سے صدقہ وصول کر لیجئے. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، یہ صدقہ ان کے مال کو پاک و صاف بنا دے گی. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر صلاۃ قائم کیجئے، آپ ان کے لیے دعا کیجئے. إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، بلا شبہ آپ کی دعا، بلا شبہ آپ کی صلاۃ ان کے لیے موجب اطمینان ہوگی. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے. معزز ماں بہنوں، اگر آپ سے کوئی غیر مسلم بہن یہ سوال کرے کہ آخر صلح کس کو کہتے ہیں، تو آپ جواب میں بتائیں صلح ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے جس میں رکوع سجود ہوتے ہیں، ابتدا تکبیر کے ساتھ اور انتہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ہوتی ہے. معزز ماں اور بہنوں، نماز دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے. اس نماز کی حیثیت اسلام میں ایسی ہی ہے جیسے کسی خیمے کا ستون ہو. جیسے ستون گر جانے سے خیمہ گر جاتا ہے، اسی طریقے سے نماز چھوڑ دینے سے اسلام بھی چھوٹ جاتا ہے. نماز دین اسلام کا بنیادی اہم ستون ہے جس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. ترمذی حدیث نمبر 2616، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رأس الامر الاسلام و عمودہ الصلاۃ، دین کی بنیاد اسلام ہے اور اسلام کا ستون نماز ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری حدیث نمبر 8: بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان. دین کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. دوسرا نماز قائم کرنا. تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا. چوتھا بیت اللہ شریف کا حج کرنا. پانچواں رمضان المبارک کے روزے رکھنا. مسند احمد حدیث نمبر 437. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ اچھی طریقے سے وضو کر لیتا ہے اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کی ادائیگی کر لیتا ہے، تو ایسے نمازی سے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح پتجھڑ کے موسم میں درخت سے پتے گرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس فرشتے صبح اور رات کے اوقات میں آتے اور جاتے رہتے ہیں. آنے اور جانے والے فرشتے نماز فجر اور نماز عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں. جو فرشتے رات کو رہے پروردگار کے پاس جاتے ہیں، پروردگار مومن بندوں کے احوال ان سے دریافت کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے احوال سے اچھی طریقے سے واقف ہے. تعظیماً پوچھتا ہے، اے فرشتوں، تم نے میرے مومن بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں، پروردگار، ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. ہم ان کے پاس اس حال میں گئے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. سنن نسائی حدیث نمبر 460. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر مومن بندے پر 5 فرض نمازیں عائد کی ہے. جو بندہ 5 فرض نمازوں کو حق سمجھتے ہوئے ان میں سے کسی بھی ایک نماز کو ضائع نہیں کرتا، ایسے نمازی سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے معاف کر دے.
جو بندہ 5 فرض نمازوں کو جانتے بوجھتے چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسے بے نمازی سے کوئی وعدہ نہیں ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ معزز ماں بہنوں، نماز کی اہمیت سے، نماز کی فضیلت سے کسی بھی فرقے والوں کو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ نماز ایسی خوبصورت عبادت ہے میری بہنوں، جس سے آج ہم بہت زیادہ غفلت کر رہے ہیں۔ کیوں میری بہنوں؟ ہمیں گھریلو کام کاج بہت زیادہ ہوتے ہیں، پکانا، بچوں کو دیکھنا، مہمان نوازی کرنا، یہ سارے کاموں میں اگر کسی چیز کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو وہ ہماری نماز ہے۔ ہمارے گھر میں مہمان آ گئے اور ہم میزبانی میں مصروف ہو گئے، ہماری میزبانی میں کوئی فرق آ ہی نہیں سکتا، سب سے زیادہ نقصان ہماری نماز کو ہو رہا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، کالج آنے میں، جانے میں، ایگزام دینے میں، لکھنے میں اگر کسی چیز کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ صرف اور صرف ہماری نماز ہے۔ ہم کھیل کود میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ہمارے ہارنے جیتنے میں کوئی نقصان آ ہی نہیں سکتا، کوئی فرق آ ہی نہیں سکتا، سب سے زیادہ نقصان ہماری نماز کو ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ ہم فنکشنز اٹینڈ کرتے ہیں، یہ فنکشنز آنے میں، جانے میں، تیار ہونے میں سب سے زیادہ نقصان اگر کسی چیز کو ہو رہا ہے تو وہ ہماری نماز ہے۔ ہم اچھے کک بن سکے میری بہنوں، نمازی نہیں، ہم گریجویٹ بن سکے، نمازی نہیں، ہم فیشن ڈیزائنر بن سکے، نمازی نہیں، ہم ایک اچھے میزبان بن سکے، نمازی نہیں۔ معزز ماں بہنوں، نماز ایسی خوبصورت عبادت ہے جس کو تو آج ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے۔ اگر ہم صحیح بخاری اور مسلم کھول کر پڑھے تو اس کے اندر ایک حیرت انگیز باپ کو باندھا گیا، اگر آپ وہ باپ کو دیکھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسا کیسا باپ کو باندھا گیا ہے؟ وہ باپ کا نام ہے، وہ چیپٹر کا نام ہے صلاۃ الخوف، یعنی خوف کی حالت میں ہو تو آپ نماز کیسے پڑھے؟ معزز بہنوں، صلاۃ خوف میں تو معاف ہو جانی چاہیے، لیکن میری بہنوں یہ ایک ایسی عظیم سنت ہے، ایک ایسا فرض ہے جو ہم کو خوف کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ طریقہ بتایا جا رہا ہے میری بہنوں، غور کریے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے اور خوف میدان جنگ میں ہو رہا ہے اور وہ شخص سفر کی حالت میں ہے تو 4 رکعت والی نماز کو قصر کرے گا۔ جب وہ 4 رکعت والی نماز کو قصر کرے گا تو امام 2 رکعت کی نماز کو اس طرح پڑھائے گا، آدھا لشکر 1 رکعت پڑھے گا اور ایک میدان جنگ میں جا کر پڑھے گا، اور آدھا لشکر امام کے پیچھے دوسری رکعت پڑھے گا اور چھوٹی ہوئی رکعت کو میدان جنگ میں جا کر ادا کرے گا۔ اگر خوف حضر کی حالت میں ہو، اگر خوف مقیمی حالت میں ہو تو 4 رکعت والی نماز کو 4 رکعتیں پڑھا جائے گا۔ 4 رکعت کی امام نیت کرے گا، آدھا لشکر 2 رکعت نماز پڑھے گا اور بقیہ چھوٹی ہوئی نماز میدان جنگ میں جا کر ادا کرے گا۔ بقیہ آدھا لشکر امام کے پیچھے تیسری اور چوتھی رکعت پڑھے گا اور چھوٹی ہوئی پہلی اور دوسری رکعت میدان جنگ میں جا کر پڑھے گا۔ اندازہ لگائیے میری بہنوں، اندازہ لگائیے میدان جنگ میں اپنی جان سے بڑھ کر کیا چیز عزیز ہو سکتی ہے؟ ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ معزز ماں بہنوں، نماز ہمیں کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ نماز ایسی خوبصورت عبادت ہے میری بہنوں جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، اور نماز کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم والدین کو یہ حکم دیا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 414415، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین وضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اگر وہ 10 سال کی ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں مار لگاؤ اور ان کے بستر کو الگ الگ کر دو۔ معزز ماں بہنوں، ہم والدین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تاکید کر رہے ہیں، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کی تاکید کرنا چاہیے، نماز پڑھنے کی تعلیم دے کر 10 سال تک انہیں نماز پڑھنے کا عادی بنانا چاہیے۔ اگر پھر بھی وہ نماز کے لیے راضی نہیں ہوتے ہیں تو انہیں مار لگائی جا سکتی ہے۔ 10 سال کی عمر کا حصہ چونکہ بلوغت کے قریب کا ہوتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے رہے ہیں کہ بچوں کو الگ الگ بستر پر سلایا جائے۔ معزز ماں بہنوں، ذرا ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، کیا ہم اپنے بچوں کو نماز نہ پڑھنے کے سلسلے میں مار لگا رہی ہے؟ مہمانوں کے سامنے شرارت کر دی، مار لگا دی، اپنے کپڑے خراب کر دیے، مار لگا دی، اسکول ٹیوشن نہیں جانے کی ضد کرتے ہیں، مار لگا دی۔ میری بہنوں، اللہ کے دین کے معاملے میں مار لگانا ضروری ہے۔ اللہ رحم کرے ایسے والدین پر جو گھر میں کوڑا لگا کر رکھے، نماز نہیں پڑھیں گے تو مار پڑے گی۔ بچوں کے دل میں ڈر بٹھانے کے لیے، نماز کا عادی بنانے کے لیے انہیں مار کھلانے کی ان کو ڈر بٹھانا چاہیے۔
آج بچے ڈر سے پڑھیں گے، کل اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص کی توفیق دے گا۔ 7 سال سے کم عمر والے بچوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ پرائم ایج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ 7 سال کی عمر میں آپ کی محنت شروع ہو جانی چاہیے۔ آج بچے اسکول ٹیوشن نہیں جاتے ہیں تو ہم کو ٹینشن ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، کیا بچے نماز چھوڑ رہے ہیں تو کیا ہم کو ایسی ٹینشن، ایسی فکر ہوتی ہے میرے بہنوں؟ ذرا ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے۔ معزز ماں بہنوں، نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ شریعت میں نماز کو چھوڑ کر کوئی ایک ایسی عبادت نہیں جس کے اندر جسم بھی، دل بھی، اعضا بھی، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے ہوئے ہو۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کی حالت میں آپ بات تو کر سکتے ہیں، روزے کی حالت میں آپ چل تو سکتے ہیں، روزے کی حالت میں آپ سو تو سکتے ہیں، روزے کی حالت میں آپ ٹیک تو لگا سکتے ہیں، لیکن نماز ایسی خوبصورت عبادت ہے جس میں کھانا بھی منع، پینا بھی منع، سونا بھی منع، جاگنا بھی منع، ٹیک لگانا ہی منع۔ معزز ماں بہنوں، نماز ایسی عبادت ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، جسم سے لے کر دل تک، دل سے لے کر دماغ تک، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کا نام صلاح رکھا ہے، اس لیے کہ یہ نماز شروع سے لے کر آخر تک دعا ہی دعا ہے۔ غور کریے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے نماز کا نام کیا رکھا ہے؟ صلاح۔ صلاح کے لغوی معنی ہوتے دعا، اس لیے کہ نماز تکبیر سے لے کر تسلیم تک دعا ہی دعا ہے۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں، غور کریے میری بہنوں، دعا کیسے کرتے ہیں؟ رکعت باندھتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر جب رکعت باندھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ سے پہلے کیا دعا ہم کو سکھائی؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والمرد۔ میری بہنوں، نماز شروع سے لے کر آخر تک دعا ہی دعا ہے۔ ہم رکوع میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سجدہ دیکھ لیجئے دعا ہے، اتحیات دیکھ لیجئے دعا ہے، درود پاک دیکھ لیجئے دعا ہے، دعا معصورہ دیکھ لیجئے دعا ہے، سلام پھیرنے کے بعد اذکار پڑھتے ہیں۔ گویا میری بہنوں، نماز شروع سے لے کر آخر تک دعا ہی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نماز کا نام صلاح رکھا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ 700 سے زیادہ مقام پر لفظ نماز استعمال کر رہے ہیں، اور 80 سے زیادہ مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز قائم کرنے کا حکم ہم کو الگ الگ انداز میں دے رہے ہیں۔ اگر ہم پڑھیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 93 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے رہتے ہیں۔ معزز ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طور پر ہم خواتین کو نماز کا حکم دے رہے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّکَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نماز پڑھنے والے خواتین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 22 تا 24 وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ سمجھدار اہل علم خواتین اپنے رب کی رضامندی کے لیے صبر کرتی ہے، نمازوں کو قائم کرتے رہتی ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے اس میں سے چھپ کر علانیہ خرچ کرتے رہتی ہے۔ یہی وہ خواتین ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جائیں گے، ان کے ساتھ ان کے شوہر جائیں گے، ان کے ساتھ ان کی اولاد جائیں گے، ان کے ساتھ ان کے رشتہ دار جائیں گے، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے سلام کرتے ہوئے آئیں گے، کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے صبر اور نماز پڑھنے والوں کا اس ہمیشہ کی جنت آخرت کا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو، یہ کام مشکل ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں پر نہیں۔ مزید صلاح کی ادائیگی کا حکم آپ قرآن مجید کی آیتوں میں دیکھ سکتی ہے۔ معزز ماں بہنوں، نماز کی اہمیت پر بہت ساری حدیثیں بھی آئی ہے۔ اگر ہم بخاری پڑھیں گے، بخاری کے اندر ہے حدیث نمبر 528، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کرام مجھے یہ بتاؤ، اگر تمہارے گھر میں سے کسی ایک کے گھر پر ایک نہر ہو اور وہ اس نہر سے 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا ایسے شخص کے جسم پر میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص کے جسم پر میل کچیل باقی رہ ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال اسی طرح ہے، جب بندہ 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے نام اعمال سے سارے گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 233، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں ان گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان ہوئے ہیں، اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بشرطے کہ کبیرے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے اگر میں کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ سائل نے دوسری مرتبہ پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ سائل نے تیسری مرتبہ پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ معزز ماں اور بہنوں، ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 393، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور خانہ کعبہ کے پاس مجھے فجر کی نماز پڑھائی، مجھے ظہر کی نماز پڑھائی، مجھے عصر کی نماز پڑھائی، مجھے مغرب کی نماز پڑھائی، مجھے عشاء کی نماز پڑھائی۔ معزز ماں بہنوں ذرا غور کیجئے، امامت جبرائیل علیہ السلام کی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی نماز کا درجہ اتنا بلند ہے، نماز کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے، نماز کی ادائیگی نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہمارے لیے اتنا ضروری ہے۔ تعلیم امت کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو ہادی عالم کے پاس بھیجا، ہادی عالم نے اپنی امت کو نماز سکھایا اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھے ہو۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5، ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرما کے موسم میں ایک باغ کو تشریف لے کر گئے اور ایک درخت کی ٹہنی کو ہلایا تو سارے پتے گرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم دیکھ رہے ہو سرما کے موسم میں درخت کے ٹہنی کو ہلکا سا ہلانے سے درخت کے سارے پتے گر رہے ہیں؟ تو ابو ذر نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال ہے جب مسلمان بندہ نماز ادا کرتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو ایسے نماز سے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح پتجھڑ کے موسم میں درخت سے پتے گرتے ہیں۔ معزز ماں اور بہنوں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورہ زاریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ معزز ماں بہنوں، اگر انسان رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا اس کی ہر چیز عبادت بن جاتی ہے، مگر عبادت کی خاص خاص شکلیں بتائی گئی ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے عبادتوں میں سب سے افضل ترین عمل نماز ہے۔ معزز ماں اور بہنوں، زندگی کا مقصد خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ جہاں جہاں قرآن اور حدیث میں نماز کی اہمیت بتائی گئی ہی وہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے چھوڑنے کے بھی نقصانات بتا دیے گئے۔ معزز ماں بہنوں، اور تو اور دنیا اور آخرت میں ایسے بے نمازی عورت کی کامیابی ممکن ہی نہیں۔ اس سلسلے میں ہم خواتین بڑی غفلت کرتی ہے۔ معزز ماں بہنوں، خواتین گھریلو کام کاج میں، مہمان نوازی میں، بچوں میں، شوہر میں، سسرال میں اس قدر مصروف ہو جاتی ہے، شاپنگ میں، دعوتوں میں، آنے میں جانے میں خود کو اس قدر مصروف رکھتی ہے
کہ انہیں نماز یا نماز کے اوقات کا علم نہیں ہوتا. اگر ہوتا بھی ہے تو کام کی تھکاوٹ کی وجہ سے یا بھی صاف ستھری نہ ہونے کی وجہ سے نماز سے غفلت کر رہی ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں کو جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. زندگی کا مقصد خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. مگر خواتین اس بات کو بھلا دیے اور اپنی روزمرہ کی زندگی کو ضروری اور اہم سمجھ کر رب کی نافرمانی کرتی ہے. ایک عورت اپنی پوری زندگی یہی سوچ اور فکر میں گزار دیتی ہے کس طرح میرا بچہ ڈاکٹر انجینئر بن جائے. یہی سوچ میں یہی فکر میں اپنی زندگی کو تمام کر دیتی ہے. آخرت کی فکر کو چھوڑ دیتی ہے اور لاحاظ زندگی کی دھن میں اپنی زندگی کو تمام کر دیتی ہے. ہمارے اسی غفلت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 221 کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. نہیں تم تو جلدی ملنے والی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. نماز دین و دنیا کی فلاحی اور سکون قلب کا بہترین ذریعہ ہے. نماز مومن کی پہچان ہے. نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نماز عذاب جہنم کو دور کرتی ہے. نماز قبر کے عذاب کو دور کرتی ہے. نماز بندہ مومن کو برائیوں سے نکال کر نیکیوں کی رغبت دلاتی ہے. اور تو اور نماز پڑھنے والے سکسیسفل لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ مومنون آیت نمبر 1 قد افلح المؤمنون. یقیناً کامیاب ہو گئے مومنین. اے اللہ مومنوں کی پہچان بتا دیجئے. اللہ پہچان بتا رہا ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. وہ اپنے نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. معزز ماں بہنوں نماز دین اسلام کا انتہائی اہم ستون ہے. اور تو اور قیامت کا سب سے پہلا سوال ہم خواتین سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم پکوان میں کتنا ماہر تھے. ہم خواتین سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہماری کوالیفیکیشن کتنی ہائیسٹ تھی. ہم خواتین سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ ہمارے سوشل اسٹیٹس کیسے تھے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا ان اول ما یحاسب الناس یوم القیامت من اعمالہم الصلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے اعمال میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز ہی کا حساب لیں گے. معزز ماں بہنوں نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے تھے. لیکن آپ رات پر ٹہر کر قیام کرتے تھے. ٹہرنے کی وجہ سے آپ کے خط میں مبارک پر ورم آ جاتا. آپ کے پیر سوج جاتے تھے. آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے حبیب آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. مغفور ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ ایسا مت کہو. اے عائشہ ایسا مت کہو. افلا اکون عبدا شکورا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار نعمتیں دی ہے. کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. معزز ماں بہنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد, نماز اشراق, نماز چاشت, تحیت الوضو, تحیت المسجد کا اہتمام کرتے تھے. اور خاص موقعوں پر بھی اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کے ذریعے سے نماز کو ہی ذریعہ بناتے تھے. یعنی صلاۃ التوبہ. خسوف ہو یا گسوف یعنی سورج گرہن ہو یا چاند گرہن آپ مسجد تشریف لے جاتے تھے. زلزلہ یا آندھی آتی مسجد تشریف لے جاتے تھے. طوفان یا بارش ہوتی مسجد تشریف لے جاتے تھے. سفر سے واپسی ہوتی مسجد تشریف لے جاتے تھے. فاقے کی نوبت آتی مسجد تشریف لے جاتے تھے. کوئی پریشانی تکلیف دکھ ہوتا مسجد تشریف لے جاتے تھے. گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نبوت کا اکثر حصہ نماز میں گزرا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حیات طیبہ کے دنوں میں جس چیز کی سب سے زیادہ فکر تھی وہ صرف اور صرف نماز تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری 4 دن تک وفات مبارکہ سے 4 دن قبل تک آپ نے فجر کی نماز پڑھائی, ظہر کی نماز پڑھائی, عصر کی نماز پڑھائی, مغرب کی نماز پڑھائی, عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھے, غشی طاری ہو گئی, آپ گر گئے. آپ غسل کر کے دوبارہ اٹھنا چاہا, آپ پر غشی طاری ہو گئی, پھر گر گئے. تیسری بار اٹھنا چاہا, سر پر پٹی کس کر باندھ کر آپ نماز کے لیے اٹھے, غشی طاری ہو گئی, پھر گر گئے. آپ نے فرمایا اے میری پیاری بیوی حضرت عائشہ تنہا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی. عائشہ نے کہا نہیں نبی صاحب آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ کی امامت کا انتظار کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا ابو بکر نماز پڑھاؤ, ابو بکر نماز پڑھاؤ. وفات مبارکہ سے 1 دن قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھ لوں.
आप सर पर पट्टी कस के बांधकर दो सहाबा कराम के कांधे पर हाथ रखकर मस्जिद नबवी को इस कैफियत में तशरीफ ले जा रहे थे कि आपके खत्म मुबारक के निशान जमीन पर गहरे गहरे पड़ते चले जा रहे थे। अंदाजा लगाइए मेरी बहनों, अंदाजा लगाइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जिंदगी के हयात तय्यबा के दिनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस चीज की सबसे ज्यादा फिक्र थी वो सिर्फ और सिर्फ नमाज थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आखिरी फजर की अज़ा भी सुना दी गई। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अज़ा दे दी, अबू बकर ने इमामत के लिए अल्लाहु अकबर कहकर जब रकात बांध दी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चाहा मेरे सहाबा करामतों को नमाज की हालत में एक मरतबा जी देख लूं। आपने हजरत आयशा के हुजरे का पर्दा उठाया। जब सहाबा करामतों को नमाज की हालत में देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। 23 साल जो सहाबा करामतों आपका जो साथ दिए वो आपको साथ याद आ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने समझा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, एड़ी के बल पीछे हटने लगे। नबी सब ने हाथ के इशारे से फरमाया अबू बकर नमाज को कायम करो, अबू बकर नमाज को कायम करो। फिर आपने हजरत आयशा के हुजरे का पर्दा गिराया, आप पर नमाज का दूसरा वक्त नहीं आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी लम्हात करीब आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ बढ़ती चली गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर का दर्द बढ़ता चला गया। आप अपने अज़वाज मुतहहरात को अपने हुजरे में बुला लिया। आपकी प्यारी बीवी हजरत आयशा तन्हा आपके करीब थी, उम्मे सलमा तन्हा आपके करीब थी। आपकी प्यारी बेटी फातिमा तन्हा भी आ गई। आपने अपनी प्यारी बेटी फातिमा तन्हा को करीब कर लिया और फरमाया ऐ मेरी प्यारी बेटी, मुझे तो ऐसा लगता है मैं इसी मर्ज में वफात पा जाऊंगा। आपकी बेटी रोने लग गई, कहने लगी है अब्बाजान की तकलीफ, है अब्बाजान की तकलीफ। नबी सब ने फरमाया ऐ मेरी प्यारी बेटी ऐसा मत कहो, आज के बाद आपके अब्बू को भी कभी तकलीफ नहीं होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ बढ़ती चली गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी लम्हा करीब आता चला गया। आपने हजरत आयशा के सीने को टेक लगा लिया। आपने फरमाया आयशा, जंगे खैबर में जो जहर मुझे दिया गया था वो जहर का असर आज मेरे जान के रगों को काट रहा है। आयशा मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। आपने इस तकलीफ में फरमा रहे थे। फातिमा तन्हा रोने लग गई, उम्मे सलमा रोने लग गई, हद आयशा रोने लग गई। ये मेरे प्यारे शौहर को क्या हो रहा है? ऐसे नाजुक मरहले में आप अपनी उम्मत को सिर्फ एक ही नसीहत कर रहे हैं, वो नसीहत आज याद कर लेके चाहिए मेरी बहनों। नबी सम फरमा रहे हैं अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, लोगो नमाज 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 का ख्याल रखना, लोगो नमाज 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 का ख्याल रखना, तुम्हारे लोनियों के तुम्हारे गुलामों का ख्याल रखना। हद उम्मे सलमा तना कहती है मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत को कान लगा कर सुन रही थी। आपकी आवाज़ आपके जुबान से नहीं निकल रही थी, आपका सीना धड़क धड़क कर रहा था, लेकिन मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत को कान लगा कर सुनी। अल्लाह के हबीब फरमा रहे थे अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, लोगो नमाज 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 का ख्याल रखना, तुम्हारे अंडर में जितने काम करने वाले हैं उनका ख्याल रखना। मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों, इस्लाम में नमाज को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। तौहीद बारी ताला और शहादतैन के बाद नमाज सबसे बड़ी इबादत है। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसका हुक्म सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया पर नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह सुब्हान तआला ने इसका हुक्म हर नबी पर, हर नबी की उम्मत पर किया है। हमने कई बार सुना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने दूध पीते बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को, अपनी बेटी हजरा इस्लाम को मक्का की वादी में वीराने में छोड़ आए, जहाँ न दरख्त है, पत्ते नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे वीराने में छोड़ दिया। बीवी को भी छोड़ दिया, बच्चे को भी छोड़ दिया, जाने लगे। बीवी पीछे पीछे चलने लगी, कहने लगी ऐ मेरे सरताज, आप हमें किसके हवाले छोड़कर जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तुम्हें अल्लाह ताला के हवाले छोड़कर जा रहा हूँ। बीवी फिर पीछे पीछे आने लगी, कहने लगी क्या अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको इस बात का हुक्म दिया है कि मक्के के वीराने में अकेले बच्चे और बीवी को छोड़कर चले जाए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मेरी प्यारी बीवी, मुझे अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म दिया है कि मैं तुम लोगों को वीराने में छोड़कर जाऊं। जाने लगे, हाथ उठाकर दुआ करने लगे। मेरी बहनों, अंदाजा लगा ये नमाज क्या इबादत है। ऐसे नाजुक मरहले में तसल्ली के बजाय आप दुआ कर रहे हैं। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 37। हाथ उठाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करने लगे रब्बना रब्बना इन्नी अस्कातु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन इंदा ज़ैदी
रब्बना रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रिन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी ज़ुर्रियत को, अपनी बीवी को, अपने बच्चे को इस मक्का की बेखैदी वादी में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसाई, ये इसलिए कि नमाज क़ायम करे। दुआ करने लगे, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, परवरदिगार मुझे नमाज का पाबंद बना, मेरे घर वालों को नमाज का पाबंद बना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 30 और 31, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के गोद में बनी इसराइल से बात कर रहे हैं। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या व जअलनी मुबारकन ऐनमा कुंत व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। कहने लगे, मैं तो अल्लाह ताला का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाई, मुझे पैगम्बरों में से बनाया है, मुझे बाबरकत किया है जहाँ भी मैं हूँ, उसने मुझे नमाज क़ायम करने का, ज़कात अदा करते रहने का हुक्म दिया है जब तक भी मैं ज़िंदा हूँ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत 54-55, वज़कुर फ़िल किताबि इस्माइल इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किताब में इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा कर लो, वो तो वादे का बड़ा ही सच्चा था, अपने घर वालों को बराबर नमाज का, ज़कात का हुक्म देता था और था रसूल और नबी। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को वसीयत फरमाई, सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 17, या बुनैया या बुनैया या बुनैया अक़िमिस्सलाह, ए मेरे प्यारे बेटे तू नमाज को क़ायम कर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, सूरह तौहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 132, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुद भी नमाज पढ़िए और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का तज़किरा करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 59, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन पैगम्बरों के बाद ऐसे नालायक लोग पैदा हो गए जिन्होंने नमाज को ज़ाय कर दिया, सो इसकी सज़ा कल वो गई में भुगतेंगे। मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों, आज हम ख़वातीन नमाज छोड़ नहीं रहे, बर्बाद कर रहे हैं। हम ख़वातीन को बहुत ज़्यादा फंक्शंस अटेंड करना होता है। मेरी बहनों, ये फंक्शंस में जाने से क्या होता है मेरी बहनों, नमाज जैसी अहम इबादत से हम गफलत करते हैं। ज़ोहर से ही तैयारी होनी शुरू हो जाती है, असर से कपड़े पहन लिए जाते हैं, माहिर ब्यूटिशियंस हमारे पास आ जाती है, 4 घंटे पहले बैठकर 3 घंटे पहले बैठकर हम मेकअप करती है। वज़ू करके मेकअप को हम ख़राब नहीं कर सकते, नमाज को पढ़कर हम अपने आयरन को ख़राब नहीं कर सकते। मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों, मगरिब से ही हमारी तैयारी शुरू हो जाती है, रात लेट आने की वजह से हमारी इशा गायब हो जाती है, रात लेट सोने की वजह से हमारी फजर ज़ाया हो जाती है। मेरी बहनों, हमारी इस नालायकी की सज़ा को अल्लाह ताला बता रहे हैं, फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या, ऐसे नालायकों को तो गई में डाल दिया जाएगा। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गई की तफसीर इस तरह बयान फरमाई हैं, ये छोड़ पकड़ नमाज करने वालों के लिए गई को बना दिया गया है जो जहन्नुम की सबसे ख़तरनाक वादी है। मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों, नमाज को बाकी सारी इबादतों में एक ख़ास मुक़ाम और मर्तबा हासिल है। ये एक ऐसा फरीज़ा है जिससे कोई फरिश्ता लेकर ज़मीन पर नाजिल नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने चाहा अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की नेमत से नवाजे। रोज़ा भी ज़मीन पर फ़र्ज़ हुआ, ज़कात भी ज़मीन पर फ़र्ज़ हुआ, हज भी ज़मीन पर फ़र्ज़ हुआ, लेकिन नमाज एक ऐसी इकलौती इबादत है जिसका हुक्म अल्लाह सुब्हान तआला ने मेराज के मौके पर दिया। मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, बुखारी शरीफ के अल्फाज है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान तआला मेराज के मौके पर 50 वक्तों की नमाज की अदायगी का हुक्म दिया। जब आप वापस होने लगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपके रब ने आपको किन किन बातों का तोहफा दिया है? रसूल फरमाने लगे, 50 वक्तों की नमाज़ों का। अंदाज़ा लगाइए मेरी बहनों,
50 वक्तों की नमाज का। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे नहीं नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत पढ़ ही नहीं सकती, जाइए जाइए तखफीफ कराइए, डिस्काउंट कराइए, आपकी उम्मत पढ़ ही नहीं सकती। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जानकार थे, एक्सपीरियंस वाले थे, समझ गए ये नालायक लोग हैं, ये बहुत गाफिल लोग हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला के पास जाने लगे। 50 से 40 हुई, 40 से 30 हुई, 30 से 20 हुई, 20 से 10 हुई, 10 से 5 हुई। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे नहीं नहीं नबी साहब, जाइए जाइए डिस्काउंट पूछ के आइए, आपकी उम्मत पढ़ ही नहीं सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं मूसा अलैहिस्सलाम, मुझे तो रब की बारगाह में जाने के लिए शर्म महसूस हो रही है। अल्लाह सुब्हान तआला ने निदा लगाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ बात बदली नहीं जाती, आपको आपकी उम्मत को 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, लेकिन हम सवा 50 वक्तों की नमाज कर देंगे। जो जो फर्ज करना था वो भी फर्ज कर दिया, जो डिस्काउंट करना था वो भी कर दिया। मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, इस्लाम के दीगर इबादतों के मुकाबले में कुरान करीम का नमाज का दर्जा ये है, इस्लाम के दीगर इबादतों के मुकाबले में नमाज का मर्तबा ये है मेरी बहनों, इसका हिसाब सूरज से होता है। इस्लाम के दीगर इबादतों का हिसाब देख लीजिए, उसका हिसाब चाँद से होता है। रोज़े चाँद देख कर रखना है, ज़कात भी चाँद के हिसाब से 1 साल होने पर फ़र्ज़ होता है, और हज भी चाँद देख कर महीना शुरू होता है ज़ुल्हिज्जा का। लेकिन नमाज ऐसी खूबसूरत इबादत है जिसका हिसाब सूरज से होता है। अंदाज़ा लगाइए मेरी बहनों, नमाज फज्र, नमाज ज़हर, नमाज असर, मगरिब, इशा का वक्त कैसे होता है? सूरज को देखकर होता है। नमाज हम फज्र पढ़ रहे हैं तो सूरज तुलू होने से पहले से लेकर सूरज तुलू होने तक इसका वक्त है। सूरज तुलू होने से पहले से लेकर सूरज तुलू होने तक। ज़ोहर का वक्त आप देख लीजिए, सूरज ढल जाने से लेकर उस वक्त तक जब हर चीज़ का साया उसके मसल हो जाए। असर का वक्त जब हर चीज़ का साया उसके मसल होने से लेकर उस वक्त तक जब हर चीज़ का साया उसके मसल से आगे बढ़ जाए। मगरिब का वक्त सूरज गुरूब होने से लेकर उस वक्त तक जब सूरज की सुर्खी गायब हो जाए। इशा का वक्त सूरज की सुर्खी गायब होने से लेकर आधी रात तक। मेरी बहनों, 5 नमाजों का जिक्र कुरान मजीद की सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 78 में इस तरह आया है, अक़ीमिस सलाता लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र इन्ना क़ुरआनल फ़ज्रि काना मशहूदा। ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सूरज तुलूब होने से लेकर सूरज गुरूब होने तक नमाज कायम कीजिए, और नमाज फ़ज्र भी, नमाज फ़ज्र के वक्त कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। यकीनन ये वक्त फरिश्तों की हाज़िरी का होता है। मुफस्सिरीन कराम बताते हैं कि इन आयतों में लिदुलूकी शम्सी से मुराद ज़ोहर और असर की नमाज है, गसक़िल लैली से मुराद मगरिब और इशा की नमाज है, कुरान अल फ़ज्र से मुराद फ़ज्र की नमाज है। मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, तौहीद के बाद सबसे पहला जो फरीज़ा हम ख़वातीन पर आयत किया गया वो नमाज है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो जवानों पर भी, बूढ़ों पर भी, गरीबों पर भी, अमीरों पर भी, मालदारों पर भी, मुसाफिरों पर भी, सेहतमंदों पर, सब पर फ़र्ज़ है। गोया नमाज मुसलमानों की पहचान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र का इर्तिकाब किया, गोया उसने काफिरों जैसा अमल कर लिया। मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों, आज 90% से ज़्यादा ख़वातीन इस अजीम अमल से लापरवाही बरत रही है। क्यों मेरी बहनों? हमें घरेलू काम काज बहुत ज़्यादा होते हैं और हम नमाज कब पढ़ते हैं? वक्त को टाल टाल कर पढ़ते हैं। मेरी बहनों, इंडिया में ज़ोहर की अज़ान होती है 1 सवा 1 बजे। घर में नमाज पढ़ने वाली ख़वातीन के लिए अज़ान सुनकर नमाज शुरू करना ज़रूरी नहीं। आपका अव्वल वक्त 12:30 को ही शुरू हो जाता है। अगर हम सऊदी अरब जाएं तो वहाँ देखें कि ज़ोहर का वक्त अव्वल वक्त में ही शुरू हो जाता है। हर नमाज की अज़ान अव्वल वक्त में ही हो जाती है। तो जब घर में ख़वातीन नमाज पढ़ रही है तो उनके लिए अज़ान सुनकर नमाज शुरू करना ज़रूरी नहीं। अज़ान किन के लिए है? जमात वालों के लिए है। जो जमात से नमाज पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अज़ान है। मेरी बहनों, और तो और नमाज को हम टालते रहते हैं। ज़ोहर की अज़ान होती है 1 सवा 1 बजे, हम वक्त को टालते रहते हैं। कोई पढ़ते हैं 2 बजे, कोई 2:30 बजे, कोई 3 बजे, कोई 3:45 बजे। मेरी बहनों, माफ़ कीजिए, कुरान मजीद के सख्त अल्फाज है। ये वक्त को टाल टाल कर पढ़ना, टाल टाल के पढ़ना, कुरान मजीद में बताया गया है कि ये तो मुनाफिकीन की पहचान है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 192 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ये वक्त को टाल टाल कर पढ़ना ये तो मुनाफिकीन की पहचान है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व इज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला युराऊना अन्नास वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जब लोग नमाज के लिए उठते हैं
تو بڑی سستی اور بڑی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، خوف گسالہ، بڑی سستی کے ساتھ، بڑی کاہلی کے ساتھ وقت کو ٹال ٹال کر پڑھتے ہیں۔ یراؤن الناس، اور نماز سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا خَلِيلًا، اور اس دکھاوے کی نماز میں وہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ حضرت شداد بن اوس انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ معزز ماں اور بہنوں، آج ہم نماز کی حفاظت کیوں نہیں کر رہی ہے؟ میری بہنوں کیوں نہیں کر رہی ہے؟ زیادہ سے زیادہ گھریلو کام کاج کی وجہ سے، پکانے کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، شوہر کی وجہ سے، ساس سسر کی وجہ سے، زیادہ سے زیادہ پڑھائی کی وجہ سے۔ میری بہنوں، ہم سے نمازیں چھوٹ رہی ہے، ہمیں کوئی افسوس نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی ملال نہیں۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من میرا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مردوں کے مقابلے میں عورتیں 90% سے زائد نماز میں سستی اور کاہلی کرتی ہے۔ نمازیں ہم سے چھوٹ رہی ہے، ہمیں کوئی افسوس نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی ملال نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے میری بہنوں؟ نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت اب تک ہمارے ذہنوں میں نہیں بیٹھی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میرے حساب سے اندازہ تو ایسا لگتا ہے آج خواتین نماز سے غفلت اس لیے کر رہی ہے، بچپن سے والدین نے توجہ نہیں دلایا۔ بچپن میں والدین تو نماز کی توجہ، نماز کے لیے صرف حکم دیتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، نماز نہ پڑھنے کے نقصانات اب تک ہم کو نہیں سمجھائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت اپنے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند آئی، اسے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ سورہ لقمان، سورہ نمبر 31، آیت نمبر 17، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کرنا۔ معزز ماں اور بہنوں، نماز سے سستی کرنا، نماز سے غفلت برتنا، نماز کو ٹال ٹال کر پڑھنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھنا، ایسے مصلیوں کے لیے تو جہنم میں ویل ہوگی۔ سورہ ماؤن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ نمازیوں کا یہ حال ہو رہا ہے میری بہنوں، جو بالکل بھی نماز نہیں پڑھتے، ان کا کیا ہو رہا ہے اندازہ لگائیے۔ ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں میری بہنوں؟ ذرا ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں۔ پریشانی آئی نماز پڑھے، پریشانی ختم نماز ختم، ایگزام آئے نماز پڑھے، ایگزام ختم نماز ختم، شادی نہیں ہو رہی نماز پڑھے، شادی ہو گئی نماز ختم، بچے نہیں ہو رہے نماز پڑھے، بچے ہو گئے نماز ختم، ایگزام میں فیل ہونے کا اندیشہ ہوا نماز پڑھے، ایگزام ختم نماز ختم، بیماری آئی نماز پڑھے، بیماری ختم نماز ختم۔ معزز ماں بہنوں، آج یہ نماز کا حال ہمارا ہے، ذرا ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں۔ جہاں جہاں نماز کا تذکرہ کیا گیا وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یہ تو مومنین کی پہچان ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو بڑے خوشو خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ سورہ مومنون، سورہ نمبر 23 آیت میں 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومنین۔ اے اللہ مومنوں کی پہچان بتا دیجئے۔ اللہ پہچان بتا رہا ہے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنے نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، جس کا دل نماز سے لگا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نماز میں ڈرتے ہیں۔ معزز ماں بہنوں، ذرا ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہمارا دل نماز میں لگا ہوا ہے؟ کھانے میں، پکانے میں، بچوں میں، شوہر میں، ساس سسر میں، دعوتوں میں، شاپنگ میں، خرید و فروخت میں ہمارا دل لگا ہوا ہے۔ ایک واقعہ سنی ہوں میری بہنوں، کہاں تک صحیح ہوگا معلوم نہیں۔ ایک مرتبہ امام صاحب نے ظہر کی 4 رکعت فرض میں 3 رکعت نماز پڑھائی۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو مقتدیوں میں سے ایک مقتدی نے کہا، امام صاحب آپ نے آج 4 کے بجائے 3 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ باقی مقتدیوں سے پوچھا گیا، سب نے کہا ہاں امام صاحب آپ نے 4 رکعت کی نماز پڑھائی ہے۔ حجت کرنے والے مقتدی سے پوچھا گیا، تم اتنے دعوے کے ساتھ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے 3 رکعت پڑھائی؟ جواب دیکھیے میری بہنوں، جواب تھی کہ یہ مقتدی نے کہا، امام صاحب میرے 4 دکانیں ہیں، 4 دکانوں کا حساب 4 رکعت والی نماز میں کرتا ہوں۔ آج تو صرف ظہر کی نماز میں 3 ہی دکانوں کا حساب ہوا ہے، 1 دکان کا حساب باقی، مطلب میری 1 نماز باقی ہے۔ معزز ماں بہنوں، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی بہنوں کو جہنم میں ہماری کچھ بہنیں نظر آئیں گی
جو ہماری کلاس میٹ ہوا کرتی تھی، جو ہماری پڑوسی ہوا کرتی تھی، جو ہمارے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں بات کرتی تھی، جو ہمارے واٹس ایپ میں ایڈ تھی، جو ہمارے فیس بک میں ایڈ تھی، جب جنتی بہن جہنمی بہن کو دور سے دیکھے گی تو رب جائے گی، ایک دم مچل جائے گی، کہیں گی اے میری پیاری بہن، اے میری پیاری بہن، ما سلککم فی سقر، تو جہنم میں کیسے چلی گئی؟ ما سلککم فی سقر، میری پیاری بہن تو جہنم میں کیسے چلی گئی؟ کیا قصور تیرا تھا؟ کیا غلطی تجھ سے ہو گئی؟ جہنمی بہن نظر نیچے ڈال کر کہے گی اے میری بہن، لم نکو مثل المصلین، لم نکو من المصلین، میں نماز نہیں پڑھتی تھی، جلسوں میں تو بہت آیا جایا کرتی تھی، ایک تقریر کو بھی چھوڑا نہیں کرتی تھی، عالموں کے بیانات میرے موبائل میں پڑے تھے، مجھے دین کی باتیں سننے میں، دین کی باتیں بولنے میں بڑا مزہ آتا تھا، میں دین کا بڑا جذبہ رکھتی تھی، جلسوں میں آیا جایا کرتی تھی، ایک تقریر بھی مجھ سے چھوٹتی نہیں تھی۔ علماء کرام کے بیانات میرے موبائل میں بھرے پڑے تھے، میرا قصور یہ تھا میں ایک اچھی ماں تھی، میں ایک اچھی بہن تھی، ایک اچھی بیوی تھی، سب کچھ تھی، سسرال والوں میں میرا نام تھا، میرا قصور تو یہ تھا لم نکو من المصلین، میں نماز نہیں پڑھتی تھی۔